یہ جو عبادتوں کا اور ریاضتوں کا اور زہد و تقوی کا معاملہ ہے کہ بروز محشر بھی دلیل کے طور پہ آپ پیش کیے جائیں گے، میں تو انگشت بدندہ ہوتا ہوں کہ وہی بات بالکل صحیح پیر صاحب نے جو ہے فرمایا، اور عقیدت اور عشق یہ کہتا ہے کہ سجدے جن پر ناز آؤں، عبادت جن پر ناز کریں، اور نمازیں جو ہیں جن پر فخر کریں، وہ نام جو ہے سید الساجدین کا ہے۔ جی فرمائیے۔ علمی مقام مرتبہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن عبادت ریاضت اور زہد و تقوی آپ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیوزات کا اصل مرکز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا، اور آپ کی ذات گرامی سے جو فیوزات کے جامع ترین چشمے نکلے، ان جامع ترین چشموں سے ایک بڑے چشمے کا نام ہے امام زین العابدین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں پہنچایا اور اس کی جو معیار اور سطح فرمائی، اس معیار اور سطح کے لیے اپنے وارثین کو بھی تیار فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ علماء نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو عمل ہے اس کو اسی طرح ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء نے دیکھا تو کہا کہ اس کیفیت میں بھی گھسا جائے جس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ۔ حضرت امام زین العابدین کی آپ حالت نماز دیکھیں، اللہ، اور آپ کا حضوری قلب دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پیشگی کا انداز دیکھیں، اور احکم الحاکمین کے سامنے آپ کی سائلانہ اور ملتجانہ کیفیت کو چیک کریں تو آپ کو عمل بھی ملے گا اور وہ کیفیت بھی ملے گی۔ اللہ اللہ، سبحان۔ اسی لیے آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے بلکہ وضو کرتے تھے، تو اگر اس تسلسل میں بات کو کروں، وہ بتائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت بلال اذان مسجد نبوی میں دے دیتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اب چونکہ بارگاہ الہی میں محبوب اعلیٰ اور محب اعلیٰ کی رازداری کا وقت آ گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو کیفیتیں آپ کی تھیں، یعنی سارے دروازے اب بند، اب ایک ہی دروازہ، کھلا۔ اس کیفیت کی عکاسی صحابہ نے بھی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھیں، آپ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو ایسے خشک تنے کی طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یہی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر یہی کیفیت حضرت امام زین العابدین کی بھی دیکھی گئی۔ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے اور پھر آپ کے قریب آگ بھی لگی، شور شرابہ بھی ہوا، آگ کو بجھانے کے لیے کوشش بھی کی گئی، لیکن آپ اس حضوری الہی میں اتنے گم تھے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے احتساب کے ساتھ وہ گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری دھیان اور دنیا ہم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ، جیسے وہ کسی نے پوچھا بھی تھا نا کہ آپ کیوں اتنا کانپتے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ جو حضوری کا کنسپٹ ہے، ذرا جامی صاحب بھی بتائیے کہ آج ہمارے یہاں تو وہ تصور بھی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے نا کہ اپنا جنید صاحب، حسن اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے چیزوں کے ظاہر کو تو دیکھا لیکن چیزوں کے باطن کو نہیں دیکھا۔ آپ نے دو کام کر کے دیکھا، ایک تھا عمل کی ادائیگی میں خلوص نیت کا آخری درجے کا اہتمام، اللہ، تو اس کا اہتمام بھی آپ کے ہاں بڑا نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ دوسرا تھا کہ عمل کی ادائیگی میں وہ کامل رسوخ۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے خوش بخت بندہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو جب راضی ہو تب بھی باطل کی طرف نہ جائے، جو جب ناراض ہو تب بھی باطل کی طرف نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اس پر جملہ لکھتے ہیں داتا صاحب تشریح کر دے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو راہ استقامت پر فائز ہوں۔ سبحان اللہ۔